جناب آج کل مغربی ممالک میں LGBTQ تحریک کا بہت زور ہے اور ملکی قوانین بھی ایسے بن چکے ہیں ممالک میں کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں مذہب کی روح سے یا اسلام کی اخلاقیات کی روح سے ہمیں اس سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ دنیا بھر میں ایک اسلام کے اخلاقی اصول ہیں اور ایک اس سے مختلف نقطہ نظر ہیں. وہ ہندوؤں کے بھی ہیں، وہ بدھوں کے بھی ہیں، وہ ہمارے ملک میں اور بعض اقلیتوں کے ہیں، اور یہاں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت کے ہو سکتے ہیں. مسیحی بھی ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، یہود بھی رکھتے ہیں، اور اس وقت الحاد ایک مذہب کے طور پر دنیا میں عام ہو رہا ہے وہ بھی رکھتے ہیں. تو آپ جس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس میں مختلف نقطہ نظر ہوں گے. وہ مختلف نقطہ نظر علمی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو برداشت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. کسی دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہمارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اس اختلاف پر بنایا ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ قرآن میں کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں خالق ہوں، میں سب کو ایک ہی راستے پر لے آتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اور مذہب کے معاملے میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، لا اکراہ فی الدین. اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. فرمایا کہ میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے، تم اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہمارا کام صرف یہ ہے، نہ کسی سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ ہے. ظاہر ہے کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر جس کو ہم زنا یا بدکاری کہتے ہیں وہ بھی بہت سے معاشروں میں اس طرح کی قابل مذمت چیز نہیں ہے. اسی طرح یہاں خود ہمارے اپنے معاشروں میں اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک رشتہ پیدا ہو گیا ہے. یہ ہماری اخلاقیات میں تو نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دوسرا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اس کو سمجھیں، اور کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ غصہ ختم کر دیں، جذبات کو لگام دیں، دوسرے کی بات جیسے وہ بیان کر رہا ہے پوری ہمدردی سے سنیں اور سمجھیں، اس کی ریزننگ کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کو ہضم کریں، اور پھر اپنے دین، اپنے اخلاقی تصورات یا اپنی تہذیب میں یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کیوں نہیں مانتے، اس کی کیا ریزننگ ہے، اس کے کیا دلائل ہیں. تو اس طرح مکالمے کی فضا پیدا کریں اور شائستگی کے ساتھ پیدا کریں. یہی ہمیں کرنا ہے. باقی یہ خیال نہ کریں کہ یہ کوئی آج یہ چیز پیدا ہو گئی ہے. ہمیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک بستی کا کلچر یہی تھا، اور وہ اس زمانے کے ایک بڑے شہر کا کلچر تھا. اس میں یہی تعلقات تھے جن کو لوگ کلبوں میں اور مجالس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتے تھے، جن کی بنیاد پر لوگوں کے مجسمے بنا کر اس شہر میں نصب کیے جاتے تھے. اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ایک پیغمبر کے ہاں 2 خوبرو نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیے گئے اور پوری بستی کے لوگ ان کو لینے کے لیے آ گئے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. دنیا میں یہ سب چیزیں رہی ہیں، رہیں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ استدلال کے ساتھ ان کے نقطہ نظر کو ہمیشہ سمجھیں اور اپنا نقطہ نظر سمجھائیں.